ایک سنسان وادی، نہ پانی، نہ سبزہ، نہ زندگی کی کوئی علامت۔ گرم ریت کے ذرے ہوا میں اڑ رہے ہیں، سورج آگ برسا رہا ہے، اور اسی بے آب و گیاہ زمین پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہے، ہاتھوں میں پتھر، دل میں اللہ کا حکم اور زبان پر ایک دعا، ربنا تقبل منا۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر کیوں اللہ کے ایک نبی اپنے ہاتھوں سے ایک ایسی جگہ پر گھر بنا رہے ہیں جہاں نہ کوئی بستی ہے، نہ کوئی انسان؟ یہ کون سا گھر ہے اور اس کی بنیادوں میں کون سی قربانی چھپی ہے؟ آج ہم جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کعبہ کی تعمیر کا وہ عظیم واقعہ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا مرکز بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے وہ عظیم پیغمبر جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا۔ آپ کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ آگ میں ڈالا گیا، وطن چھوڑنا پڑا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا، اور انہی آزمائشوں میں سے ایک سب سے منفرد آزمائش تھی اللہ کے گھر کی تعمیر۔ کعبہ، وہ گھر جس کی طرف دنیا بھر کے مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ مرکز جہاں ہر سال لاکھوں لوگ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ گھر کیسے بنا؟ کس نے اس کی بنیاد رکھی؟ اور اس کی تعمیر کے پیچھے کون سا روحانی راز چھپا ہے؟ آئیے ہم اس عظیم داستان میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک لمبا سفر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک وادی میں پہنچتے ہیں۔ یہ وادی آج کی مکہ مکرمہ ہے، لیکن اس وقت یہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی، نہ درخت، نہ کوئی انسان، صرف خاموشی اور تنہائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور بیٹے کو وہاں چھوڑنے لگتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتی ہیں، آپ ہمیں اس سنسان جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ وہ دوبارہ پوچھتی ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آہستہ سے سر ہلاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا جواب تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تھا یقین، یہ تھی توکل کی انتہا۔ وقت گزرتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا والمروہ کے درمیان دوڑتی ہیں، ایک بار، 2 بار، 7 بار۔ یہ دوڑ آج بھی حج کا حصہ ہے۔ پھر اچانک ایک معجزہ ہوتا ہے، زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ یہ ہے زمزم۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حیران خوشی سے پانی کو سمیٹتی ہیں۔ یہ پانی صرف پیاس نہیں بجھاتا، بلکہ ایک شہر کی بنیاد رکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ یہاں آنا شروع ہوتے ہیں، زندگی جنم لیتی ہے۔ سال گزرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے ہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اس وادی میں آتے ہیں۔ باپ اور بیٹے کی ملاقات جذبات سے بھری ہوئی، لیکن اس ملاقات کے ساتھ ایک اور حکم بھی ہے، اللہ کا حکم، میرے گھر کو تعمیر کرو۔ یہ کوئی عام گھر نہیں تھا، یہ اللہ کا گھر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی مزدور نہیں، کوئی مشین نہیں، صرف ایمان اور اللہ کا حکم۔ گرم ریت پر باپ اور بیٹا پتھر اٹھاتے ہیں، دیواریں بلند ہوتی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں رکھتے ہیں۔ جب دیوار اونچی ہو جاتی ہے تو ایک پتھر رکھا جاتا ہے، یہ ہے مقام ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر دیوار مکمل کرتے ہیں، ہر پتھر کے ساتھ ایک دعا، ربنا تقبل منا۔ یہ صرف تعمیر نہیں تھی، یہ عبادت تھی۔ یہ صرف دیواریں نہیں تھیں، یہ ایمان کی بنیاد تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے، کعبہ مکمل ہو چکا ہے،
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं। अल्लाह का हुक्म आता है, लोगों को हज के लिए पुकारो। लेकिन सवाल, यहाँ कौन है? ये सुनसान वादी, यहाँ कौन सुनेगा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? अल्लाह फरमाता है, तुम पुकारो, पहुँचाना हमारा काम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं और पुकारते हैं, ए लोगो, अपने रब के घर की तरफ आओ। और फिर एक अजीब मोजज़ा होता है। ये आवाज़ ज़मानो मकान की हदों को पार कर जाती है, हर रूह तक पहुँचती है। जो उस वक्त भी जिंदा नहीं थे, उनके दिलों में भी ये पुकार सब्त हो जाती है। इसीलिए आज भी लोग दुनिया के हर कोने से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए इसी घर की तरफ आते हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये ईमान की अलामत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया, अल्लाह का हुक्म हर चीज़ से बढ़कर है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने सिखाया, तवक्कुल क्या होता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सिखाया, इताअत क्या होती है। और काबा ने हमें सिखाया कि एक मरकज़ होना ज़रूरी है, जहाँ दिल झुकें, जहाँ रूहें सुकून पाएं। आज हम भी अपनी ज़िंदगी में अपना काबा बना सकते हैं, ईमान का, नमाज का, अल्लाह से ताल्लुक़ का। अगर हम भी इसी तरह अल्लाह पर यकीन करें तो हमारी ज़िंदगी भी बदल सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और नूर इखलाक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर दें, और कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस वाक़े पर चाहिए। कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।